5 ٹائم نماز پڑھنا پابندی سے آسان نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ مشکل ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا واقعی اللہ پر ایمان ہو, کیونکہ ایک دن کی بات تھوڑی ہے. ہر تھوڑی دیر میں نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آپ کو اپنا کاروبار چھوڑنا ہے, اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کرنا ہے. سفر میں, حضر میں, ہم جب جہازوں کا سفر کرتے ہیں, کوئی بھی نمازی, میری اپنی بات نہیں ہے, سب سے بڑی فکر پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بیچ میں نمازیں کون کون سی آئیں گی. جو شخص بھی نمازی ہوگا نا, جہاز میں سفر کرے, ٹرین میں سفر کرے, بس میں سفر کرے, اس کے لیے سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ یار نماز کیسے پڑھوں گا. اب اتنی بڑی پرابلم ہوتی تھی, ہم جب جہاز میں بھائی جا رہے ہیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے یا 17 گھنٹے 22 گھنٹے بھی, تو اتنی لمبی فلائٹوں میں یار کون سی نماز کس ٹائم پہ کہاں آ رہی ہے, قبلہ کدھر ہوگا. جو بے نمازی ہے اس کو تو کوئی غرض نہیں ہو, تو بیٹھا ہوا ہے آرام سے, پڑا ہوا ہے, سو رہا ہے, اٹھ کے دیکھ لیتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو چلو میں بھی پڑھ لوں. لیکن جس کو نماز کی حفاظت کرنی ہے اس کے لیے سفر میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھوں. تو یہ اللہ کا کتنا فضل ہو گیا. دیکھو سائنسی ترقی نے بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں. آج کل ایک ایپلیکیشن آ گئی ہے حلال ٹرپ کے نام سے, جو جہازوں میں سفر کرتے ہیں نا وہ انسٹال کر لیں. حلال ٹرپ کے نام سے, اس میں کیا ہوگا, آپ اپنی فلائٹ کا ٹائم لکھو, یہ جہاز یہاں فلائٹ نمبر ڈالو اور لکھ دو کہ یہاں سے لے کے کس ملک میں جا رہا ہوں میں, تو وہ لوکیشن ڈال دو اس میں, یعنی وہ خود پوچھ لیتا ہے آپ سے, جو سوال پوچھے اس کا جواب دے دو بس, اب میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں. جب آپ وہ حلال ٹرپ ڈاؤن لوڈ کرو گے تو جو پوچھے اس کو بتا دو. آپ بتاؤ گے نا تو وہ نمازوں کا ٹائم بتا دے گا. جہاز میں یہ بتائے گا کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے. اور جب مغرب کا وقت ہوگا تو وہ تیر کے نشان سے بتاتا بھی یہ قبلہ کدھر ہوگا. میں نے 5-6 مرتبہ اس کو ٹرائی کیا, بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ بہت بہترین طریقہ ہے نمازی لوگوں کے لیے. اس میں آپ کو یہ آسانی شریعت نے دی ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, کیونکہ جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر کھڑے ہو کے نماز بھی بہت دفعہ نہیں پڑھنے دیتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں یہ نہ دیکھو ظہر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے, بلکہ یہ دیکھو ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. تو جو ختم ہونے کا ٹائم ہے میں وہ اس کو فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پر اس میں لکھا ہے, اچھا اس میں 2 ٹائم آ رہے ہوتے ہیں. ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ جو آپ کے کنٹری کا ٹائم ہے جہاں سے آپ اڑے ہو, ایک وہ ٹائم آتا ہے جو جہاز میں جہاں آپ ہوگے اس ملک میں کیا ٹائم ہے. تو آپ نے وہ ٹائم لینا ہے جو یہاں سے اڑنے والا, گھڑی کو اس حساب سے رکھنا ہے. مشکل بات تو نہیں کر رہا میں, گھڑی کو اس حساب سے کر دیا آپ نے. جیسے ہم جب کراچی سے اڑے تو فرض کرو یہاں رات کے 9 بج رہے ہیں, یہ والی گھڑی چینج نہیں ہوتی. موبائل جو ہے نا وہ جس ملک میں جہاز جائے گا اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے موبائل. تو موبائل کا ٹائم نہیں, یہ والی گھڑی مینول گھڑی جسے کہتے ہیں. تو اس کا ٹائم بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کے حساب سے اتنے بج رہے ہوں گے, اتنے بج رہے. تو میں کیا کرتا ہوں بھائی, ظہر میں دیکھا کہ ظہر کا وقت ختم کب ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ظہر کا وقت یہاں کے ٹائم کے حساب سے ختم ہو رہا ہے 5:25 پہ, تو ہم کیا کریں گے بھائی, 5:20 پہ اٹھیں گے, جا کے وضو کیا, ٹیشو سے نیچے سب صاف کیا جہاز میں, تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کمبخت نمازی لوگ ہمارا واش روم کا بیڑا غرق کر کے باہر نکلتے ہیں. کیونکہ نمازی جو چینٹے مارتا ہے نا, آج کل دیکھا آپ لوگوں نے وضو بھی لوگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, یوں کر کے پھڑک پھڑک چھپٹتے مار رہے ہوتے ہیں, سارا نیچے گند ہو جاتا ہے. تو تمیز سے وضو کرو میرے بھائی. اس کے بعد ٹیشو سے نیچے کا ایریا بولو صاف کر دو, تاکہ نمازیوں کا امیج جہاز کے عملے کے نزدیک خراب نہ ہو کہ یہ کوئی کمبخت نمازی آیا جو کیچڑ کر کے گیا یہاں پہ. اس کو صاف کر کے پھر آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا, اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھو لیا, آپ نے نکل کے آیا. تو 5:20 پہ گئے, 5:30 پہ ظہر قضا ہو رہی ہے, تو 5:25 پہ آپ نے ظہر کی نیت باندھ لی, 2 رکعت پڑھ لیا آپ نے, قبلے کا پتہ چل جاتا ہے اس میں. جیسی سلام پھیرا 1-2 منٹ آپ ٹھہرو, عصر کا وقت داخل ہو جائے گا. تو بخاری مسلم کی احادیث سے جو 2 نمازیں سفر میں ہمیں اکٹھا ہونا پتہ چلتا ہے, اس طرح سے 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی کی ہیں, ظہر بھی مغرب اور عشاء بھی. اس پر میں دلائل الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ پورے ریفرنسز کے ساتھ.